میں امداد سمرو دنیا سکتے میں ہے، دنیا پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اسرائیل نے ایک ایسا حملہ کیا ہے، ایک ایسا وار کیا ہے دنیا کے امن پر، جس کے بعد ہر طرف خوف کا راج ہے۔ اسرائیل نے حملہ کیا ہے ایران کے اندر گھس کر، حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ان کے محافظ کے ساتھ شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا اسرائیل نے، جس کے بعد پوری دنیا سے جو رد عمل آ رہا ہے وہ تو اسرائیل کے خلاف ہے ہی، مگر ساتھ ساتھ جو خوف کے سائے ہیں، جنگ کے سائے، وہ بہت گہرے ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے اسرائیل کو ایران اس کا جواب دے گا، کیونکہ ایران کے اندر تہران میں آ کر اسرائیل نے مہمان کو، یعنی ایران کے مہمان کو شہید کیا، جو کہ نو منتخب صدر کی حلف برداری کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے، ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا ہے۔ اس سارے معاملے پر بات کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر پاکستان میں بھی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ پارا چنار میں امن کنٹرول ہونے کو نہیں آ رہا، اور حکومت جو ہے خیبر پختونخوا کی، اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ اسی طرح گوادر میں اور گوادر سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دھرنے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، لوگ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، لاپتہ شہریوں کا پتہ پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ کدھر ہیں، اور وہاں پر بھی حکومت جو ہے اس میں سازشیں ڈھونڈ رہی ہے کہ جی ہمارے دشمنوں کی سازشیں ہیں۔ ان معاملات پر بات کریں گے، اور ایک بڑے افسر نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی ہے، قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ کہاں سے دباؤ تھا، کیوں ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا، وہ کیوں مجبور ہوئے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اور پھر اگلے ولاگ کے لیے کافی ساری اور چیزیں ہیں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے عدالتی فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے جو بل قومی اسمبلی میں پیش ہوا تھا، وہ قائمہ کمیٹی نے منظور کر لیا ہے۔ اس پر اگلے ولاگ میں بات کریں گے، کیونکہ اس سے ایک نیا بھونچال جو ہے وہ آنے لگا ہے۔ اچھا جی، اب جو میڈیا رپورٹس ہیں اس کے مطابق اسماعیل ہنیہ جو ہیں وہ اپنا حماس کے سیاسی ونگ کے رہنما سربراہ وہ ایران میں تھے۔ مسعود پزکشیان جو صدر ہیں وہاں کے، ان کی حلف برداری کی تقریب کے لیے آئے ہوئے تھے، اور وہاں پر ان پر حملہ ہوا ہے، ان کو اور ان کے محافظ کو وہاں پر جو ہے شہید کر دیا گیا، ان کی رہائش گاہ پر حملہ کر کے، اور اس پہ ایران کا تو ری ایکشن ہے ہی۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ہم اس کو اسرائیل کو اس کا جواب دیں گے، بدلہ لیں گے۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل میں دمشق میں اسرائیل نے حملہ کیا تھا ایرانی سفارت خانے پر، اس کا جواب ایران نے دیا تھا۔ پھر اس کے جواب میں اسرائیل نے بھی کوئی پٹاخے پٹوخے مارے تھے ایران پر، لیکن ایران نے کہا تھا کہ اسرائیل نے کوئی اس طرح دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اسرائیل نے کوئی جوابی حملہ نہیں کیا تھا۔ پھر ایران کے جو صدر جو ابراہیم رئیسی صاحب تھے، وہ ایک حادثے کا شکار ہوئے تھے، اپنا تاجکستان سے، میرا خیال ہے ازبکستان سے واپس آتے ہوئے، ایران واپس آتے ہوئے ان کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ کریش کر گیا تھا، تو وہ اس میں شہید ہو گئے تھے۔ لیکن اس واقعے کے لیے بھی کئی طرح کی جو ہے سیاسی تھیریز بنائی جا رہی تھی، لیکن یہ جو اسرائیل کر رہا ہے مسلسل غزہ پر قبضہ، اب تک کوئی 80-90 ہزار معصوم فلسطینی، جس میں بچے ہیں، جس میں عورتیں ہیں، جس میں بزرگ ہیں، اور جس میں وہ عالمی ادارے جو وہاں پر لوگوں کی امداد کے لیے آئے ہوئے ہیں، جن کا اقوام متحدہ سے تعلق ہے، جن کا یونیسیف سے تعلق ہے، جن کا اور آرگنائزیشن سے تعلق تھا، ان کی کیمپس پر حملے کیے، ہسپتالوں پر حملے کیے۔ لیکن اسرائیل جو ہے اس کی جو وحشت ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ نیتن یاہو جو ہے وہ دنیا کے اوپر اس وقت کیا کہتے ہیں، جس کو دنیا میں ایک بڑے شیطان کی شکل اختیار کر گیا۔ شیطان بھی وہ جو امن کھا رہا ہے، دنیا کو امن کو تباہ کر رہا ہے۔ اسرائیل نے یہ جو واقعہ آج ہوا ہے، جس کو جو رپورٹ ہو رہا ہے، یہ مطلب سنگین اس نوعیت سے ہے، جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ ایک ملک کے اندر داخل ہو کر اس کی سوورنٹی، اس کی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کے مہمان کو شہید کر دینا، اس کو قتل کر دینا، اور وہ بھی جو حماس میں سب سے زیادہ معتدل مانے جا رہے تھے، اسماعیل ہنیہ صاحب، اور ان کے لیے جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق جو مبصرین کا خیال ہے کہ جو سخت گیر رہنما ہیں حماس کے، ان میں محمد ظیف صاحب ہیں اور یحییٰ سنوار، ان کے مقابلے میں اسماعیل ہنیہ زیادہ اعتدال پسند شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور بڑے عرصے سے ظاہر ہے یہ اچھا ان کا یہ ہے کہ خود بھی جو ہے وہ غزہ میں ایک پناہ گزین جو کیمپ ہوتا ہے اس میں
فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپ میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کی ایک طویل جد و جہد ہے۔ ان کے خاندان کے 60 کے قریب لوگ جو ہے وہ اسرائیل اب تک شہید کر چکا ہے، 60 کے قریب۔ ابھی ریسنٹلی جب یہ جو شروع ہوا غزہ پر اسرائیل نے جو نئی جارحیت شروع کی، ویسے تو چل رہی تھی لیکن ابھی یہ جو سال ڈیڑھ سے چل رہی ہے، اس میں ان کے 3 بیٹے اور 3 پوتیاں، ایک پوتا شہید کر دیا تھا اسرائیل نے حملہ کر کے، اپنا اسماعیل ہنیہ کے۔ یہ اپنا وہاں نہیں رہتے تھے، باہر تھے، قطر میں، دوحہ میں رہتے تھے، وہاں سے حلف برداری کے لیے وہ آئے ہوئے تھے۔ اور جو میڈیا بتا رہا ہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک، یعنی گزشتہ برس سے اب تک، ان کے خاندان کے 60 سے زیادہ افراد جو ہے نا وہ اسرائیل نے صرف اس دوران، یہ جو غزہ پر تازہ جارحیت ہے، اس دوران انہوں نے اپنا شہید کیے ہیں۔ یہ اپنا ہنیہ صاحب جو ہے یہ اسرائیل اپنا فلسطین کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہوئے ہیں۔ 16 فروری سن 2006 سے 20 ماہ تک رہے تھے، پھر ان کو صدر محمود عباس صاحب نے جو ہے برطرف کر دیا تھا۔ لیکن بہرحال یہ اسرائیل کے خلاف فلسطین کی آزادی کی جد و جہد ہے، اس میں ان کا ایک بھرپور کردار رہا ہے۔ وہ تو چلے گئے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو صورتحال جو دنیا میں اب روس نے مذمت کی ہے، ترکی مذمت کر رہا ہے، دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اس سانحے کو لے کر پریشان نہیں ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے قرارداد منظور کی ہے، اپنا امریکہ کا ابھی تک جب میں دیکھ کر رہا ہوں تو امریکہ ابھی تک اس پر خاموش ہے، وہاں سے کسی قسم کا کوئی ریئیکشن نہیں آیا۔ یہاں تک کہ اسرائیل نے، کیونکہ اب پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اسرائیل نے کیا سارا کچھ، لیکن اسرائیل نے ابھی تک آفیشلی اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا، اس حملے پر نہ اس کو اون کیا ہے نہ ڈس اون کیا ہے۔ جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، میں BBC میں دیکھ رہا تھا تو اسرائیلی افواج جو ہے اس پر فی الحال کوئی رد عمل دینے سے انکاری ہے، اسرائیل کے جو ترجمان ہیں وہ رد عمل نہیں دے رہے۔ ظاہر ہے جو خاموشی ہے ان کی، وہ بتا رہی ہے کہ یہ دہشت گردی کی جو واردات ہے یہ اسرائیل نے ہی کی ہے، اور اس سے اب دنیا کا امن جو ہے وہ بہت خطرے میں پڑ گیا ہوا ہے۔ امریکہ ویسے ہی اپنے انتخابات میں پھنسا ہوا ہے وہاں پر۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی قرارداد آ رہی تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ بند کر دے، وہاں پر حماس کو بھی کہا گیا تھا اور اسرائیل کو بھی کہ جنگ بندی کی جائے، معصوم لوگ مر رہے ہیں، تو اس قرارداد کو ویٹو کیا تھا امریکہ نے 2 بار، پھر تیسری بار ایبسینٹ کر دیا تھا، وہاں پر اپنا غیر حاضر ہوئے تھے، انہوں نے ایبسینٹ کیا کہ جی ہم نہیں اس میں حصہ لے رہے، تو تب جا کر اقوام متحدہ سے وہ قرارداد منظور ہوئی تھی۔ لیکن اس پر بھی اسرائیل نے کہا تھا کہ جی اقوام متحدہ جو ہے وہ تو دہشت گردوں کے ساتھ ہے، وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت اسرائیل کی شکل ایک عالمی دہشت گرد کے طور پر نظر آ رہی ہے کہ جس سے اسپتال محفوظ نہیں، جس سے بچے محفوظ نہیں، تمام تر جو انسانی حقوق، اقوام متحدہ کے قوانین، دنیا جہان کے جنگی قوانین، تمام تر قوانین کی وہ خلاف ورزی کرتا ہوا روند رہا ہے، بچوں کو کچل رہا ہے اور دوسرے ملکوں کے اندر گھس کر دہشت گردی کر رہا ہے۔ تو عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ پٹا ڈالیں اسرائیل کو۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے دنیا کا امن تباہ ہو جائے گا۔ ایران کی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی اپنی سیکیورٹی کے اوپر اب سوال پیدا ہو گئے کہ اگر اسرائیل جو کیونکہ ایرانی آیت اللہ خامنہ نے کہا کہ جب اس کا بدلہ لیں گے، ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جی اسرائیل نے یہ واردات کی ہے، تو پھر ایران کی اپنی جو سلامتی ہے، سیکیورٹی ہے، اس کے اوپر بھی سوال ہے کہ اسرائیل اگر اس طرح ان کے سیکیورٹی سسٹم کو ناکام بنا کے، یا ان کا پورا جو ایجنسیوں کا سسٹم ہے اس کو ناکام بنا کے اندر آ کے اگر ان کے مہمان کو شہید کر سکتا ہے تو پھر وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایران کے لیے بذات خود ایک سوال۔ اچھا جی، اب جو اپنے مقامی معاملات ہیں اس میں پہلے تو یہ، کیونکہ اسی سے جڑا معاملہ، قومی اسمبلی سے قرارداد، وزیر اعظم نے مذمت کی، صدر صاحب نے مذمت کی، بلاول بھٹو زرداری، یعنی پوری ہماری لیڈرشپ اور جماعت اسلامی خاص طور پر ان کا دھرنا مہنگی بجلی کے خلاف راولپنڈی میں جاری تھا۔ تو اس دھرنے کو غزہ مارچ میں تبدیل کیا گیا ہے۔ لیاقت روڈ پر مارچ ہوگا اور مغرب کے وقت غائبانہ نماز جنازہ اسماعیل ہنیہ کی ادا کی جائے گی۔ اسی طرح ہر طرف کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی، کوئی بھی پاکستانی ایسا نہیں ہے جس نے اس واقعے کا اثر نہ لیا ہو، اس پر جس کو افسوس نہ کیا ہو اور مذمت نہ کی ہو۔ اب دوسرا جو معاملہ ہے،
میں دیکھ رہا تھا پاراچنار میں، کیونکہ وہ معاملہ بڑا حساس تھا اس لیے میں اس پر بات نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کا ایک اور آسپیکٹ ہے۔ پاراچنار میں کوئی 45-50 کے قریب لوگ دو فریقین میں لڑائی چل رہی تھی، تو وہاں پر ہلاک ہو چکے ہوئے ہیں۔ حکومت کی آپ کو ایفرٹ نظر نہیں آ رہی ہوگی، بنوں میں کچھ ہو جائے پی ٹی آئی کی حکومت غائب، علی امین گنڈا پور غائب، وہ آتے ہیں عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں، بڑکے شڑکے مارتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے ان کا۔ بلکہ کل تو گورنر نے بھی سوال اٹھایا کہ حکومت ہے کدھر، کیوں نہیں انگیج کر رہی۔ اچھا جی، اور بلوچستان میں، اب بلوچستان میں آپ دیکھیں، وہ میں ریٹائرمنٹ والے معاملے پر بھی آتا ہوں۔ بلوچستان پر آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں بلوچ یکجہتی مارچ گوادر پہنچا، گوادر کو سیل کر دیا گیا، ان کو نہیں جانے دیا گیا۔ بارنگ بلوچ ایک نئی لیڈر ہے، گزشتہ برس سے وہ ابھر کر سامنے آئی ہیں، ان کے والد لاپتہ تھے، وہ لاپتہ افراد کا مقدمہ لے کر نکلی ہوئی ہیں، لوگ ان کے پیچھے ہیں، کیونکہ باقی بلوچ کی عادت جو ہے نا وہ ان سے لوگ مایوس ہو چکے ہوئے ہیں۔ عام بلوچ، باقی یہ حکومتیں کس طرح بنتی ہے سب کو پتہ ہے، وہاں پر ان سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کے پیچھے۔ اور یہ پرامن ہے، یہ لوگ، یہ پرتشدد نہیں ہے، ان کا نعرہ جو بھی ہے یہ پرامن طریقے سے عوامی طاقت کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کو بہرحال گوادر میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، مستونگ میں دھرنا ہے۔ اب اس پر میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہیں بلوچستان کے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے کہا کہ جی سی پیک کے خلاف سازش ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ پھر وہ وزیر داخلہ وہاں کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ترقی کی راہ میں رکاوٹیں نہیں ڈالنی چاہیے۔ ترقی کس کے لیے؟ سوال تو یہ ہے نا، بلوچستان کی ترقی جو ہے بلوچ عوام کے لیے ہونی چاہیے نا۔ تو اگر بلوچ عوام کو آپ پینے کا پانی نہیں دے سکتے، ان کو اسکول نہیں دے سکتے، ان کو جینے کا حق نہیں دے سکتے، ان کے بچے لاپتہ ہوتے تو ان کے لیے آپ آواز نہیں اٹھا سکتے، تو پھر کون سی ترقی، کس کے لیے ترقی؟ ترقی تو ہونی چاہیے لیکن لوگوں کے لیے ہونی چاہیے، عوام کے لیے ہونی چاہیے۔ تو یہ جو بلوچ مسئلہ ہے نا بلوچستان کا، وہ بلوچوں کو اون کرنا ہے۔ یہاں پر آ کر ہم بہت زیادہ جو ہے نا وہ کم پڑ جاتے ہیں کہ ہم بلوچوں کو اون نہیں کر رہے ہوتے۔ ہمیں وہاں کی سرزمین چاہیے، وہاں کی دھرتی چاہیے، لوگوں کے حقوق نہیں دے رہے۔ لوگوں کتنے، میں اکثر دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں کہ جی بلین آف ڈالرز بلکہ ٹریلین آف ڈالرز دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہاں پر ریسورسز ہیں، تو بھئی کتنے ہیں وہ لوگ، بلوچستان کی آبادی کتنی ہے۔ بڑا خوبصورت نقشہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر وہ پیسہ، وسائل وہاں کے لوگوں کے لیے، وہ ترقی کے لیے استعمال ہو تو لوگ کیوں، کوئی ہتھیار کیوں اٹھائے، کوئی لانگ مارچ کیوں کرے، کوئی مارنگ بلوچ کے پیچھے کیوں جائے؟ یہ سوال ہے میرا۔ تو پھر اس کے میں آپ سازشیں ڈھونڈتے ہیں تو آپ ڈھونڈتے رہیں، یہ علاج نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے طوفان آ رہا ہو صحرا میں، اور جو ہے وہ شتر مرغ جو ہے وہ اپنا سر جو ہے ریت میں ڈال کر یہ سمجھے کہ طوفان گزر جائے گا، طوفان پھر اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے، پھر اس کو ہی دفنا دیتا ہے۔ تو یہ نہ ہو، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہے، تو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اچھا جی، اب ایک صاحب ہیں بڑے، ان کے وہ کنٹروورسی ان کے متعلق ہوئی تھی، ایف بی آر کے چیئرمین محمد زبیر ٹیوانہ صاحب، ان کو کئی سینئر افسروں کو نظر انداز کر کے ان کو چیئرمین بنایا گیا، اور ایف بی آر کی کارکردگی 0.000، اور ایک وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ جو ٹارگٹس ہیں یہ ہم حاصل نہیں کر پا رہے، فلاں فلاں، اس طرح کا کوئی ایشو تھا۔ تو انہوں نے کچھ افسران کو اس کا ذمہ دار قرار دے کے نا ان کے خلاف ایکشن لینے کی سفارش کر دی تھی۔ تو وہ افسران جو تھے وہ اس پوزیشنز پہ کبھی رہے ہی نہیں تھے جن کو ان کے اوپر الزام لگا تھا۔ میں اس پر ویلاگ کر چکا ہوں ڈیٹیل میں۔ تو بہرحال یہ کیونکہ کئی سینئر افسروں کو بائی پاس کر کے، نظر انداز کر کے ان کو بنایا گیا تھا چیئرمین، تو ان کے ساتھ کوئی تعاون کوئی نہیں کر رہا تھا، اور ان کی کارکردگی کوئی اچھی تھی بھی نہیں۔ حکومت کو پھر پتہ چل گیا، کیونکہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو نا بوتل میں بند کیا ہوا تھا، پھر پتہ چل گیا تھا کہ نہیں بھائی، وزیر خزانہ کو بوتل میں بند کیا ہوا تھا، پھر پتہ چلا کہ نہیں بھائی یہ تو صرف گلی باتی سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو پھر فائنلی ان کو اندازہ ہو گیا کہ جی میرا رہنا ممکن نہیں ہے، تو ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے درخواست دے دی، کچھ دن پہلے 2 ہفتے کا نوٹس دے کر کہ جی میں جا رہا ہوں، آپ اپنا بندوبست کریں۔ ابھی 25 فروری کو وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، یہ اگلے سال۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں جی میں کچھ ریٹائرمنٹ سے 7-8 ماہ پہلے چلا جاتا ہوں۔ تو انہوں نے استعفیٰ جو ہے وہ ان کو مشورہ دیا کابینہ نے کہ جی آپ سے کام نہیں ہونا، آپ چلے جائیں آپ۔ تو انہوں نے بجائے عہدہ چھوڑنے کے انہوں نے کہا کہ پھر میں ریٹائرمنٹ لے لیتا ہوں۔ تو امجد پرویز ٹیوانہ صاحب سے ایف بی آر کی جان چھوٹ گئی ہے، کیونکہ ایف بی آر میں جو ہمارے جتنے سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ گلی بات تھی،
بریفنگز بہت اچھی دے دیتے ہیں، لیکن کارکردگی میں یہ مطلب انہوں نے جس طرح کا ایکشن لیا تھا نا دو ایک ماہ پہلے افسروں کے خلاف، تو اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کس طرح کے افسر ہیں اور کس طرح کا کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. چلے اچھا ہوا، باقی زندگی سکون سے جا کر گزارے. شاید ایف بی آر میں کوئی ایسا بندہ ایسا افسر آئے جو واقعتاً اس ذمہ داری کے ساتھ آئے کہ یار ایف بی آر نے بھی ریونیو کلیکٹ کرنا ہے. صرف انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کر تنخواہ دار طبقے سے پیسہ نچوڑ کر وہ اپنی جو ہے نا وہ بیلنس شیٹ بنانے کے لیے کام نہ کرے، بلکہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں، جو طبقات ٹیکسز نہیں دیتے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا اور ٹیکس کا جو سسٹم ہے اس کو ذرا بہتر کرنا تاکہ لوگ والنٹیئرلی ٹیکسز دیں. کوئی ایسا افسر آئے، شاید پاکستان میں کوئی ایسا ہوگا، ممکن ہے ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی ہے.